السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب بہن بھائیوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہاں جی یہ میرے ہسبینڈ اپنے دوست کی شادی پہ گئے ہوئے تھے، تو وہ واپس آئے تو انہوں نے یہ نکاح کا جو ہوتا ہے نا، وہ تھیلی ہوتی ہے، وہ مجھے دی گئی، یہ آپ کھا لو نا۔ وہ بہت کم اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، تو میں نے کہا میں اپنی بہنوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کرتی ہوں۔ تو یہاں پھر اگلے دن آج میرے ہسبینڈ جو تھے نا وہ گھر پہ نہیں تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ذرا آؤٹ آف سٹی جانے لگا ہوں۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں سارے کام ختم کر کے، تو مجھے یہ تھا کہ آج دوپہر میں نے کھانا نہیں بنانا نا، رات کو ہی بناؤں گی، دیکھوں گی کہ وہ لیٹ نائٹ آتے ہیں پھر، تو مجھے یہ تھا کہ میں جب وہ رات کو لیٹ نائٹ آئیں گے تو کوئی کباب بنا دوں گی یا سینڈوچ وغیرہ، اس طرح سے کچھ جو ہے نا وہ بنا لوں گی میں۔ تو ہوا یوں کہ میں سارے کام ختم کر کے تو میں یہ دھنیا لے کر آئی ہوئی تھی، تو دھنیا بنانے بیٹھ گئی۔ ابھی میں بنا ہی رہی تھی تو وہ باہر گیٹ پہ بیل ہوئی، تو میں نے پوچھا کون؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا آپ تو آؤٹ آف سٹی جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کسی ریزن کی وجہ سے وہ نہیں گئے ہیں، تو نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، انہوں نے نہانا بھی تھا، تو فوری طور پہ کہتے ہیں کہ مجھے پانی جو ہے نا گرم پانی دے دو اور کپڑے نکال دو میرے، اور نماز میں بہت کم ٹائم رہ گیا اور میں نے ناشتہ بھی کرنا ہے، تو فوری طور پہ جو ہے نا مجھے ناشتہ جو ہے نا وہ بنا کے دو۔ اب ایک دم سے وہ سارے کام جو ہیں وہ مجھے کرنے پڑے، کیونکہ میں تو بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یہی تھا کہ میں رات کو لیٹ نائٹ جب وہ آئیں گے، بھوک لگے گی تو پھر کچھ بنا دوں گی۔ تو یہاں جی پھر جلدی میں نے جو ہے نا پیاز جو ہے وہ کاٹا، سبز مرچ سبز دھنیا کاٹ کے، جو مرچیں وغیرہ نمک سارا کچھ اندر شامل کر کے، تو پاس جو ہے آملیٹ کا مسالہ جو ہے وہ تیار کیا، میزہ سارا، اور ساتھ ہی پھر پیڑے بنا کے روٹیاں بیل لی، اور ایک سائڈ پہ میں نے جو ہے توا رکھا، دوسری سائڈ پہ میں نے فرائی پین رکھ کے، تو جلدی سے میں نے جو ہے نا دونوں چیزیں ریڈی کر کے دی انہیں، تاکہ وہ جلدی سے جو ہے نا نماز کا ٹائم نہ نکل جائے۔ انہیں یہ ہوتا ہے کہ جلدی جو ہے نا کام کر دو تاکہ میں نماز کو نہ میری کو لیٹ ہو جائے۔ تو یہاں پھر بھاگم بھاگ میں نے وہ کام ان کا کیا۔ تو یہاں میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں کہ میں نے پچھلے دنوں نا میری ایک بہت پیاری سسٹر ہیں، مونا ولاگ کے نام سے ان کے ولاگ آتے ہیں، تو میں ان کے نا لائیو پروگرام دیکھ رہی تھی، تو اس میں وہ بڑی ہی پیاری باتیں کہہ رہی تھی۔ انہوں نے ایک بڑا ہی خوبصورت پیغام دیا۔ پیغام ان کا یہ تھا، وہ سب کو جتنے لوگ انہیں لائیو دیکھ رہے تھے سب کے لیے وہ پیغام دے رہی تھی کہ آپ سب لوگ ایک دوسرے کے گھر جائیں، ایک دوسرے سے ملیں، اور ایک دوسرے کے گھر کے آداب جو ہے نا ان کا خیال رکھیں۔ تو میں نے بعد میں ذرا سی اس بات کی گہرائی میں گئی، تو میں نے اس بات سے نتیجہ یہ نکالا کہ گھر جانے کا، ایک تو ہم لوگ عام طور پہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں نا، اپنے ریلیٹیوز کے یا کسی اور کے، تو وہ تو گھر کے ایک آداب ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کسی سے اجازت لے کے اس کے گھر جانی ہوتی ہے، سارے کام ہوتے ہیں، جہاں کوئی بٹھاتا ہے وہاں بیٹھتے ہیں، ہم لوگ زیادہ کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرتے، جس نے جو کھانے کو دے دیا پینے کو دے دیا وہ کھایا پیا اور گھر میں واپس آ گئے۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا، کمروں میں گھسنا یا کسی کی لائف میں، وہ تو ہوتا ہے نا کہ جب ہم اپنے کسی بہن بھائی کے گھر جاتے ہیں تو تب ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر کے اندر تک جاتے ہیں، نہیں تو عام طور پہ تو جو ایک بیٹھنے کی مخصوص جگہ بنی ہوتی ہے وہیں پہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور اس کے آداب کا خیال رکھنا، اس وقت وہ ہم سب لوگوں کو متوجہ کیا ہوا تھا، انہوں نے وہ ہم سب سے بات کر رہی تھی، جو لوگ ہم انہیں دیکھ رہے تھے۔ تو مطلب یہ تھا کہ ہم لوگ جب آج کل تو گھروں میں ہم اس طرح سے جاتے ہیں نا، دیکھیں ہر بندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے، سوشل میڈیا پہ وہ اپنی ساری لائف جو ہے وہ دکھا رہا ہے، تو وہ لائف دکھا رہا ہے مطلب وہ اپنا گھر دکھا رہا ہے آپ کو۔
آپ کے ساتھ اپنے گھر کی روٹین شیئر کر رہا ہے، اپنے گھر کی باتیں شیئر کر رہا ہے۔ تو جب ہم کسی کے گھر جا کے اس کی لائف دیکھتے ہیں تو اس کے کچھ ادب آداب یہ ہیں کہ ہم لوگ جب انہیں کمنٹس کرتے ہیں تو اچھے اچھے کمنٹ کریں، اچھی اچھی باتیں ان کے ساتھ کریں، ان کی جو اچھی باتیں ہیں وہ ہم انہیں بتائیں، جو ہماری باتیں انہیں اچھی لگتی ہیں وہ ہمیں وہ لوگ بتائیں۔ نہیں تو اکثر یہ اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ری ایکشن دینے والے ہوتے ہیں وہ بڑی اوٹ پٹانگ اور غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کی باتوں سے یہی نتیجہ جو تھا نا وہ نکالا، اور اتنا اچھا سبق انہوں نے دیا کہ اگر سمجھنے والے سمجھیں تو بڑی گہرائی میں بڑا اچھا پیغام جو تھا نا انہوں نے دیا۔ اتنا اچھا کہ ہم لوگ اگر سمجھیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ ہماری زندگی کو سنوارنے میں بڑا کام آتی ہیں، بڑا مدد کرتی ہیں۔ اور اچھی بات تو جہاں سے بھی آپ سیکھیں وہی کم ہے، اور کہتے ہیں نا کہ مہد سے لحد تک جو ہے علم حاصل کرو۔ تو علم حاصل کرنے کا یہی ہوتا ہے نا، یہی تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم نے کتابیں پڑھ لی، کتابیں بند کر لی تو بس جی اس کے بعد ہماری تعلیم جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ نہیں، وہ کتابی تعلیم ہوتی ہے، اور میری نظر میں وہ ٹھیک ہے، کتابی تعلیم تو ضروری ہے کہ چلیں جی ہم نے دنیا میں سروائیو کرنا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ جو تعلیم ہے نا ادب آداب والی، ایک دوسرے کا لحاظ، رشتوں کا ہر چیز جو ہے اس کو دیکھنا کرنا، وہ جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے۔ اور میں اکثر لوگوں سے بات کرتی ہوں تو میری یہی بات ہوتی ہے، میں کہتی ہوں جو ہمارے بڑے بزرگ تھے، ہمارے دادا دادیاں تھے، ہمارے نانے نانیاں، ہمارے جو پچھلے بڑے بزرگ تھے، وہ اتنی اعلیٰ اقتدار کے مالک تھے، اتنے اچھے ان کے اخلاق تھے، ان سے وہ پنچایتیں کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے، لوگ ان سے مشورے کرتے تھے، اتنا کچھ ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں نے کون سی ڈگریاں لی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ وہ کسی کو اچھی نصیحت کرتے تھے، اچھی بات بتاتے تھے، جو بات وہ کسی کو بتاتے تھے ان کی بات لوگ مانتے تھے، ان کی باتوں کا، ان کے لفظوں کا بھرم رکھتے تھے۔ تو آج کے زمانے میں صرف تعلیم ہی ضروری نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو مجھے اپنی ان بہن کی یہ باتیں اتنی اچھی لگی، اور وہ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا سبق، آپ بھی جائیے گا ان کے ولاگ دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں وہ کتنی نائس خاتون ہے۔ اور میں تو ہمیشہ ان لوگوں کے پاس بیٹھتی اٹھتی ہوں جن سے کچھ سیکھنے کو مجھے ملتا ہے۔ یہ میری عام لائف کا بھی یہی میرا ہے طریقہ کار، اور اب جب سے یہ سوشل میڈیا جوائن کیا ہے تب سے تو اور ہی زیادہ جو ہے نا انہی لوگوں کو دیکھتی ہوں۔ تو یہاں جی میں نے جلدی جلدی پہلے ناشتہ بنایا، پھر سالن میں نے بنانا تھا، سالن بتایا نا کہ میں نے رات کو بنانا تھا، تو مجھے تو ایک دم سے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ پھر میں نے آلو شملہ مرچ ہی نکالیں، مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح بھونا، 10 سے 15 منٹ مسالہ جو ہے نا وہ 10-15 منٹ میں بھونتی ہوں اچھی طرح، 20 منٹ بھی لگ جاتے ہیں، کیونکہ مسالہ جو ہے نا ساری ہنڈیا کا انصار جو ہے نا وہ اس پہ مسالے پہ ہوتا ہے۔ مسالہ اچھا بھن گیا نا تو پھر اس کے بعد آپ کی ہنڈیا جو ہے نا وہ نہیں خراب ہوتی۔ میرے بڑے بہنوئی ہیں وہ مجھے کہتے ہوتے تھے، عورتاں کی کردیاں نے اتنے ہانڈی رکھ لیندیاں نے تے نٹھدیاں پھردیاں نے پورے گھر چ، کتے آٹا گوندیاں نے، کتے کول دوجے کام کردیاں نے، کتے ادھر جان لیاں ہوندیاں نے، کتے ادھر جان لیاں ہوندیاں نے، تے ہانڈی نوں جڑی ہے نا توجہ نہیں دیندیاں۔ تے جے مسالہ وہ 10 منٹ 15 منٹ کھڑا ہو کے تے دھیان دے نال بھن لین تے انہاں دی ہانڈی کسے صورت جڑی ہے نا وہ خراب نہیں ہو سکتی، یا ہو ہی نہیں سکتا کہ انہاں دی ہانڈی جڑی ہے نا اچھی نہ بنے۔ تے میں انہاں کولوں ایہو ہی ایک گل انہاں نے مینوں دسی سی، تے میں بس اس تو بعد انہاں دی گل ایسی پلے بنی، حالانکہ انہوں نے میرا کھانا بہت پسند ہے، بہت زیادہ وہ میرا کھانا جڑا نا پسند کرتے سن کہ بھی فائزہ بڑا اچھا کھانا بناندی۔ لیکن یہی نا کہ اچھی گل دسیا جہدے کول بھی سیکھن نوں ملے وہ کولوں فوری طور تے سیکھ لو، اے نہیں کہ بھی نہیں جی اس دا تے اے شعبہ ہی نہیں تے میں کیوں وہ کولوں سیکھا، نہیں، اچھی بات سیکھنے کو ملے تو وہ لازمی ہمیں سیکھنی چاہیے۔ تو یہاں جی میں نے جو ہے دم پہ ہی جو ہے ہنڈیاں رکھ دی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آلو آج کل نئے آئے ہوئے ہیں تو وہ بڑی جلدی جو ہے نا وہ گھل جاتے ہیں، اور آلو زیادہ گھلا ہوا اچھا نہیں لگتا آج کل۔
تو میری ہانڈی جو تھی وہ تیار ہو گئی ہوئی تھی. 20-25 منٹ میں نے اسے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیا. گرم مسالہ ڈالا. یہاں میں نے اس کے اوپر کسوری میتھی جو ہے وہ ڈال دی. میں آج کل جتنی ہانڈیاں بناتی ہوں نا سردیوں میں خاص طور پہ جتنی سبزیاں بناؤں دالیں بناؤں میں ان میں نا کسوری میتھی لازمی شامل کرتی ہوں. ایک تو یہ بادی پن کو جو ہے وہ ختم کرتی ہے. آج کل یہ جو جوڑوں میں جسم میں دردیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ بادی پن کو ختم کر دیتی ہے. اجوائن بھی گوبھی وغیرہ میں تو اجوائن بھی شامل کرتی ہوں. آلو مٹر بنا رہی ہوں اس طرح کی سبزیوں میں اجوائن بھی تھوڑی سی شامل کرتی ہوں لازمی. لیکن جو کسوری میتھی ہے نا وہ میں ہر ہانڈیا میں کوشش کرتی ہوں کہ لازمی شامل کروں. تو یہاں میں نے اوپر باریک باریک دھنیا جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دیا تھا. تو یہاں یہ دیکھیں جی اب میں کچن سے باہر نکلنے لگی تھی. میں نے کچن کے جو برتن دھو کے شیلفیں صاف کر کے جو صافیہ کچن میں استعمال کرنے والی ہوتی ہیں وہ دھو کے تو سارا کام ختم کر کے تو اب میں باہر نکلنے لگی تھی. تو دھنیا میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں دھنیا بنانے بیٹھی تھی تو میاں آ گئے تو وہیں پہ کام چھوڑ دیا. تو اب صرف جو ہے نا دھنیا بنانے والا رہ گیا تھا. تو اب میں جا کے بیٹھوں گی ذرا 5 منٹ ریسٹ بھی ہو جائے گا. اتنی دیر میں دھنیا بھی جو ہے نا وہ بھی بنا لوں گی. تو یہاں اب میں جو ہے دھنیا بنانے لگ گئی تھی. دھنیا بنا کے تو دھنیا میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں دھنیا اکٹھا ہی جو ہے نا وہ بنا کے کاٹ کے تو وہ میں اسے سیو کر کے اس طرح سے میں اسے سیو کرتی ہوں. یہ میرا 10 سے 15 دن چلتا ہے اور آرام سے. کیا مجال ہے کہ جو نا دھنیا میرا خراب ہو. 1-آدھا% بھی میرا دھنیا جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوتا. اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ میں جب دھنیا کو کاٹتی ہوں تو تب بھی نہ تو چھری گیلی ہوتی ہے نہ جس ٹوکری میں کاٹتی ہوں وہ ٹوکری گیلی ہوتی ہے. اس کے بعد جس ڈبے میں رکھتی ہوں وہ بھی بالکل خشک ہوتا ہے. اور یہ جس پیکٹ میں اب میں رکھوں گی 2 خاکی کاغذوں میں نے اسے لپیٹا ہے اچھی طرح. اب یہ بھی جو ہے نا یہ بھی بالکل خشک ہے. اور اب جب میں کل کو دھنیا نکالوں گی جب بھی میں ہنڈیا میں ڈالنے لگتی ہوں دھنیا یا کسی اور چیز میں ڈالنے لگتی ہوں تو میں جو ڈھکن کے اوپر پسینہ آیا ہوتا ہے نا اس پسینے کو اچھی طرح خشک کر دیتی ہوں تاکہ اس پیکٹ کے اوپر جو ہے نا پانی نہ گرے. جب اس پیکٹ کو پانی ہی نہیں لگنا تو وہ دھنیا آپ کا 15-20 دن بھی آپ سیف رکھیں گے تو آپ کا بالکل سیف رہے گا. آگے جب دن آتے ہیں مارچ اپریل کے تب میں فریز کرتی ہوں. تو یہاں میں اپنے لیے ساتھ ہی چائے بنا رہی تھی تاکہ اب جا کے میں ریسٹ کروں اور پھر میں بیٹھ کے جو ہے نا چائے پی سکوں. اور یہ کام مجھے کرتے ہوئے تقریباً 1.5-2 گھنٹے جو ہے نا وہ لگ گئے.